اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے پاپ کر کر کے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ ایک انسان تھا بہت گنہگار تھا، اللہ کے نبی فرماتے لم یعمل خیرا قط، اس نے کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تھا۔ مرنے کا ٹائم آیا، سارے بچوں کو بلایا، اے میرے بچوں میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں نے دنیا میں کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا ہے۔ اذا مت فاحرقونی، جب میری موت ہو جائے تو ایک کام کرنا، مجھے جلا دینا، میری پوری باڈی کو جلا دینا، اور جب میری پوری باڈی راکھ بن جائے، میرا پورا جسم جب راکھ بن جائے، میری راکھ کے دو حصے کر دینا، آدھی راکھ کو سمندر میں پھینک دینا، آدھی راکھ کو خشکی میں کہیں اڑا دینا۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دینے پر قادر ہے تو وہ تب بھی مجھے عذاب دے دے گا۔ میرے بیٹو یہ طریقہ تم اپنا لینا، شاید میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اگر اللہ میری پکڑ کرے گا میں اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پاؤں گا، اس لیے تم مجھے جلا کر کے میری راکھ کو آدھا سمندر میں ڈال دینا، آدھا خشکی میں ڈال دینا، شاید میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا، اس کے مرنے کے بعد اس کو جلا دیا، اس کی راکھ کو آدھا حصہ سمندر میں ڈال دیا، آدھا حصہ خشکی میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کل شیء قدیر ہے، اللہ نے اس کی راکھ کے سارے ذرات کو اکٹھا کر کے اسے دوبارہ زندہ کیا عالم برزخ میں، اور اللہ نے پوچھا کہ اے میرے بندے تجھے کس چیز نے اس عمل پر ابھارا؟ تو نے اپنے بیٹوں کو ایسی وصیت کیوں کی؟ تو نے اپنے بیٹوں سے یہ کیوں کہا کہ مجھے جلا دینا؟ اس نے کہا خشیتو کا، اے اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کام کیا ہے، تیرا خوف میرے اوپر طاری تھا، اے اللہ میں بہت گنہگار تھا، مجھے ڈر لگ رہا تھا تو اگر مجھے پکڑ لے گا تو میں بچ نہیں پاؤں گا، تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے بندے جا، اگر تو نے میرے ڈر سے ایسا کیا ہے جا، میں تیرے ڈر کی قدر کرتا ہوں۔ اور اللہ نے اس بندے کو جس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی کا کام نہ کیا تھا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس نے ایسی وصیت کی تھی، اللہ نے اس بندے کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ اتنا کریم ہے ہمارا پروردگار میرے پیارے ساتھیو۔ اس لیے انسان کبھی گناہ کرتے کرتے یہ نہ سوچے کہ اب میں توبہ بھی کروں گا تو پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں۔ جہاں آپ کے گناہوں کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے اللہ کی رحمتوں کی سرحد شروع ہوتی ہے میرے ساتھ۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے، بڑی لمبی حدیث ہے حضرت ابو ذر غفاری کی، اور یہ وہ حدیث ہے ابو ذر غفاری جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو ان سے بیان کرنے والے ابو ادریس خولانی تابعی جب اس حدیث کو پڑھنے لگتے تھے تو گھٹنوں کے بل گر گر کے رونے لگتے تھے۔ بڑی لمبی حدیث ہے، میں اس حدیث کا آخری ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندو تم میں سے جتنے لوگ پہلے پیدا ہوئے، جتنے بعد میں آئے، جتنے انسان ہیں، جتنے جنات ہیں، اگر سب میرے پاس آ کر کے مجھ سے اپنا اپنا سوال کریں، اپنی اپنی مراد مانگے اور سب کو میں ان کی مراد دے دوں، ما نقص من ملکی شیء، میری حکومت کے خزانے میں، میری سلطنت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، الا کما ينقص المخيط من البحر، جیسے سمندر میں سوئی کو ڈالا جائے تو سوئی سمندر سے جتنا پانی لے کے نکلے گی، ذرا سا بھی پانی سوئی لے کر کے نہیں نکل سکتی، سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے کتنا پانی نکلے گا۔ اللہ نے فرمایا اگر سارے بندوں کو میں ان کی منہ مانگی مراد دے دوں، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندو اگر ساری دنیا کے لوگ سب سے زیادہ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، ما زاد فی ملکی شیء، میری سلطنت میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے۔ ساری دنیا کے انسان اور جنات کانوا علی افجر قلب رجل، سب میرے نافرمان بن جائیں، سب گنہگار بن جائیں، ما نقص من ملکی شیء، میری سلطنت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ ہم اگر گناہ کرتے ہیں میرے ساتھی، ہم اگر پاپ کرتے ہیں تو ہم اپنا نقصان کرتے ہیں، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کی شان میں، اس کی حکومت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔
اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم اللہ سے سچی توبہ کریں، اور سورہ زمر کی آیت ہمیں اسی توبہ کی طرف بلا رہی ہے میرے ساتھی۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ 14 فروری کی تاریخ ابھی گزری ہے، پوری دنیا میں اس کو ویلنٹائنز ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس دن غلط کام بھی کیے، زناکاری کا ایک بازار گرم ہوا، وقتی طور پر گناہ کی لذت تو مل گئی، لیکن یاد رکھو میرے پیارے ساتھیو، گناہ وقتی طور پر تو لذت دے دیتا ہے، لیکن پرماننٹلی انسان کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ یہ زنا کرنے والے، یہ حرام کام کرنے والے، یہ ناجائز تعلقات بنانے والے، یہ وقتی طور پر تو ضرور تھوڑی لذت پا لیتے ہیں، مگر پرماننٹ طور پر، دائمی طور پر وہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی بے برکتی کے شکار ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دھتکار دیے جاتے ہیں۔ قرآن کی آیت ان زنا کرنے والوں کو بھی دعوت دے رہی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر تم نے واقعی میں زنا کر لیا ہے، تم نے شراب پی لی ہے، تم نے غلط کام کر لیے ہیں، تم نے کوئی گناہ کا کام کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، آؤ تمہارا پروردگار تم کو توبہ کی دعوت دیتا ہے، آ جاؤ اللہ سے سچی توبہ کر لو، اللہ تم کو قبول کرنے کو تیار ہے۔ آج تو حالات یہ ہیں، عدالت میں اپرادھی پکڑا جاتا ہے، جھوٹا گواہ لا کر کے اپرادھی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، پیسے والا ہوتا ہے، جج سے بھی سمجھوتا کر لیتا ہے، وکیلوں سے، اچھے وکیلوں کو ہائر کر کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اللہ کی عدالت میں تو ایسا ہونے والا نہیں ہے میرے ساتھی، اللہ کی عدالت میں نہ جھوٹا گواہ آئے گا، نہ کوئی غلط ثبوت آپ لے کر آ پائیں گے۔ اللہ کی عدالت میں تو اللہ زبان پر مہر لگا دے گا، فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، قیامت کے دن ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہارا ہاتھ گواہی دے گا، تمہارے پیر گواہی دیں گے، تم نے ہاتھوں سے کیا کیا کرتوت کیے تھے ہاتھ بولے گا، تم نے پیروں سے کیا کیا کرتوت کیے تھے پیر بولے گا۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، قیامت کے دن جب تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے، تمہارا کان بھی تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ او کانوں میں ایئر پوڈ لگا کر کے دن رات گانا سننے والوں، او میوزک میں راتیں بسر کرنے والوں، او بائک چلاتے ہوئے گانا سننے والوں، او کار چلاتے ہوئے گانا سننے والوں، تم نے کانوں سے کیا کیا سنا ہے، یہ کان کل قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم، اور فیس بک کی ریلز اور انسٹاگرام کے ویڈیوز پر اپنا ٹائم برباد کرنے والے میرے نوجوانوں، اپنی آنکھوں سے گندی چیزیں دیکھنے والے میرے نوجوان ساتھیوں، یہ آنکھیں بھی قیامت کے دن بولیں گی، یہ آنکھیں بھی گواہی دیں گی۔ اور ایک بات میں بولنا چاہوں گا میرے ساتھیوں، کیونکہ رمضان اب صرف 2 دن کی دوری پر ہم سے، ہو سکے تو 1 مہینہ کے لیے یہ ریلز کی دنیا سے اپنے آپ کو باہر نکال دیں۔ یہ ریلز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ریلز گندی فلموں سے بڑا کردار ادا کر رہی ہیں، ہمارے بچوں کو برباد کر رہی ہیں، ہماری لڑکیوں کو برباد کر رہی ہیں۔ ان ریلز کو میرے بھائیوں رمضان کی راتوں کو برباد کرنے کا ذریعہ مت بنانا، رمضان کے دنوں کو برباد کرنے کا ذریعہ مت بنانا۔ نیکی کا موسم آ رہا ہے، نیکی کا مہینہ آ رہا ہے، ہو سکے تو کم سے کم 1 مہینہ فیس بک اور انسٹاگرام کو چھوڑ دینا، ریلز کو چھوڑ دینا، اور اگر نہیں چھوڑتے ہو تو یاد رکھو یہ آنکھیں بھی قیامت کے دن گواہی، اور یہ چمڑی بھی گواہی دے گی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، اور انسان بولے گا اپنی چمڑی سے کہ تو کیسے گواہی دے رہی ہے، تو کیسے بول رہی ہے۔ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، انسان کی چمڑی کہے گی کہ اللہ نے ہم کو بولنا سکھایا ہے، اس لیے آج ہم بول رہے ہیں۔ تو دنیا میں
ہمارے جھوٹے گواہ ہمیں بچا لیں گے، مگر اللہ کی عدالت میں کوئی جھوٹا گواہ نہیں ہوگا. وہاں کان گواہی دے گا، وہاں آنکھیں گواہی دیں گی، وہاں ہاتھ گواہی دیں گے، وہاں پیر گواہی. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اس سے پہلے کہ اللہ کی عدالت میں ہمارا کیس جائے، ہم دنیا میں اللہ سے سچی توبہ کر لیں، ہم اللہ کے سامنے معافی مانگ لیں. نبی اکرم کے پاس ایک صحابی آئے، ان کا نام تھا ماعز بن مالک اسلمی. انہوں نے اللہ کے نبی کے پاس آ کے کہا، اے اللہ کے نبی، انی اصبت زنا، میں نے زنا کر لیا ہے، میں شادی شدہ انسان ہوں، مجھ سے زنا ہو گیا ہے. مجھے معلوم ہے شادی شدہ کی اسلام میں زنا کرنے کی کیا سزا ہے. اے اللہ کے نبی، میں آخرت میں زنا کی سزا نہیں پانا چاہتا ہوں، مجھے دنیا میں سزا دے دیجئے، مجھے پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیجئے، مجھے رجم کر دیجئے. میں دنیا کی سزا جھیلنے کو تیار ہوں، میں آخرت میں یہ سزا نہیں جھیلنا چاہتا. نبی اکرم نے اپنے صحابہ سے کہا، ذرا پتہ لگاؤ انہوں نے شراب تو نہیں پی ہے. صحابہ نے منہ سونگا، اے اللہ کے نبی شراب کے نشے میں نہیں ہے. پھر آپ نے کہا پتہ لگاؤ ان کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ہے، ان کو پاگل پن کا دورہ تو نہیں آ رہا ہے. صحابہ نے تحقیق کر کے بتایا، اے اللہ کے نبی دماغ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. آپ نے فرمایا اچھا جاؤ بعد میں آنا. نبی نے ایک موقع اور دے دیا. کچھ دنوں کے بعد ماعز بن مالک اسلمی پھر آتے ہیں، اے اللہ کے نبی مجھے زنا کی سزا دے دیجئے، میں نے بہت بڑا پاپ کر لیا ہے. آپ نے فرمایا زمین میں گڈھا کھودو. گڈھا کھودا گیا، ماعز کا آدھا دھڑ گڈھے میں ڈالا گیا، آدھا دھڑ باہر رکھا گیا، اور پتھروں سے مار مار کے ماعز بن مالک اسلمی کو قتل کیا گیا. ان کو زنا کی سزا دی گئی، ان کو رجم کیا گیا، ان کو مار دیا گیا. جب ماعز کو یہ سزا دی گئی، آپ نے ان کے مرنے کے بعد کہا ان کو کفنایا جائے، میں ان کا جنازہ پڑھاؤں گا. حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ کے نبی کیسی بات کر رہے ہیں، ایک زانی کا جنازہ آپ پڑھائیں گے، ایک زنا کرنے والے کے جنازے کی نماز آپ پڑھائیں گے؟ آپ نے فرمایا لقد تاب توبتن لو تابها 70 من اہل المدینہ لوسعتهم. اے عمر تمہیں کیا معلوم یہ اس نے کتنی سچی توبہ کی ہے. اے عمر یہ چاہتا تو اپنے آپ کو بچا سکتا تھا، کون جانتا تھا اس نے زنا کیا ہے. اس نے آ کر کے میرے پاس سچی توبہ کی ہے، اس نے آ کر کے اپنے گناہ کا اقرار کیا ہے. اے عمر اس نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر مدینہ کے 70 گنہگار بھی ایسی توبہ کر لیتے تو اللہ 70 گنہگاروں کو معاف کر دیتا. نبی نے جنازے کی نماز پڑھائی، اور اس واقعے کے کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آتی ہے. اس عورت کا نام تو نہیں معلوم، لیکن وہ قبیلے غامد کی عورت تھی، غامدیہ، اس کو حدیثوں میں غامدیہ کا نام آیا ہے. غامدیہ عورت آتی ہے اور وہ آ کر کے کہتی ہے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، میں نے بھی زنا کیا ہے. اور بعض علماء نے لکھا کہ ماعز بن مالک اسلمی نے اسی کے ساتھ زنا کیا تھا، واللہ عالم، اس کا کوئی پروف نہیں ہے. اس نے آ کر کے کہا ہے اللہ کے نبی مجھے زنا کی سزا دے دیجئے. آپ نے اس کو ٹالنے کی کوشش کی. اس نے کہا اللہ کے نبی آپ مجھے ٹالنا چاہتے ہیں جیسے آپ ماعز بن مالک کو ٹالنا چاہتے تھے. اے اللہ کے رسول انی لحبلا، میں حمل سے ہوں، میں پیٹ سے ہوں، میرے پیٹ میں بچہ بھی ہے، ولد الزنا بھی ہے. اے اللہ کے نبی میں واقعی میں یہ پاپ میں نے کیا ہے، مجھ کو آپ زنا کی سزا دے دیجیے. نبی اکرم نے کہا اگر واقعی میں تم حمل سے ہو تو جاؤ، جب بچے کی ڈیلیوری ہو جائے، جب بچہ پیدا ہو جائے تب تم میرے پاس آنا. یہاں اپرادھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، یہاں اپرادھی خود چل کے آیا ہے اور اللہ کے نبی اس کو بچنے کا موقع دے رہے ہیں. 9 مہینے کا ٹائم آپ نے دے دیا. 9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہو گیا، وہ عورت اپنے بچے کو گود میں لے کر کے آتی ہے. اے اللہ کے نبی میں وہی عورت غامدیہ، بچہ پیدا ہو چکا ہے، یہ بچہ لے لیجئے اور مجھ کو زنا کی سزا دے دیجئے. آپ نے فرمایا نہیں، بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے، ابھی ماں کے دودھ کے بنا یہ بچہ نہیں رہ پائے گا. جب تک یہ ماں کا دودھ پی رہا ہے تم کو سزا نہیں ملے گی. جاؤ جب بچہ دودھ چھوڑ دے گا، جب روٹی کھانے لگے گا تب تم میرے پاس آنا. 2 سال کا ٹائم آپ نے اور دے دیا. ذرا غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، 2 سال لمبا ٹائم ہوتا ہے.
شاید صحابہ بھی اس عورت کو بھول چکے ہیں، شاید اللہ کے نبی بھی بھول چکے ہیں، شاید کسی کو اس عورت کے بارے میں کچھ یاد بھی نہیں ہے۔ 2 سال کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، ایک عورت آتی ہے، اس کے ہاتھ میں چھوٹا بچہ ہے اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے۔ اے اللہ کے رسول، میں وہی قامدی عورت ہوں، میرا بچہ روٹی کھانے لگا ہے، دودھ چھوڑ چکا ہے۔ اے اللہ کے نبی اب دیر نہ کیجئے، میں نے جو پاپ کیا تھا اس پاپ کا بوجھ میں اپنے سینے پر محسوس کر رہی ہوں۔ اے اللہ کے نبی، مجھے زنا کی سزا دنیا میں دے دیجئے، میں آخرت کی سزا جھیل نہیں پاؤں گی، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے بچہ ایک مسلمان کے حوالے کیا، عورت کو گڈھا کھود کے گڈھے میں ڈالا گیا، پورے بدن کو کس کر کے چادر سے لپیٹا گیا تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ ہائے ہائے، عورت کو زنا کی سزا ہو رہی ہے، پتھروں سے مارا جائے گا، لیکن اسلام عورت کے پردے کا کتنا خیال رکھتا ہے کہ یہ سزا بھی بے پردگی کے ساتھ نہیں دی جائے گی۔ آج دنیا والے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نے عورت کو بڑی عزت دے دی۔ ارے تم نے کیا عزت دی؟ امریکہ کا وہ آدمی جس کا نام جیفری ایپسٹین ہے، جس کے ننگے پن کی فلمیں آج دنیا کے سامنے آ رہی ہیں، جو 6 سال سے لے کر کے 14 سال تک کی بچیوں کے ساتھ ریپ کیا کرتا تھا۔ باقاعدہ اس کا ایک آئی لینڈ تھا امریکہ میں، اور اس آئی لینڈ پر وہ 6 سال سے لے کر کے 14 سال تک کی بچیوں کو کڈنیپ کرتا تھا، ان کے ساتھ درندگی کرتا تھا، ان کو نوچتا تھا، ان کے ساتھ زنا کرتا تھا۔ اور یہی نہیں، ایپسٹین فائل میں یہاں تک موجود ہے کہ وہ درندہ بچیوں کو قتل کر کے ان کا گوشت کھایا کرتا تھا۔ یہ درندے یہ آج انسانیت کی بات کرتے ہیں، یہ حیوان یہ آج عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ ارے عورت کو عزت اگر کسی نے دی ہے تو مذہب اسلام نے دی ہے، عورت کو سمان کسی نے دیا ہے تو مذہب اسلام نے دیا ہے۔ عورت کو سزا مل رہی ہے زنا کی، مگر اسلام اس سچویشن میں بھی بے پردگی کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ نبی نے کہا اس عورت کے پورے بدن کو کپڑے سے کس کر کے باندھا جائے تاکہ اس کی بے پردگی نہ ہو، اس کے جسم کی نمائش نہ ہو۔ پتھروں سے مارا جانے لگا، عورت کا کپڑا خون سے لت پت ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کے اوپر پتھر مارا جا رہا تھا، اس کے خون کے کچھ چھینٹے حضرت خالد بن ولید کے کپڑے پر پڑ گئے۔ خالد بن ولید کا سفید کپڑا، اس پر اس عورت کے خون کے چھینٹے پڑ گئے۔ خالد بن ولید کی زبان سے کچھ نازیبا کلمات نکل گئے، کچھ غلط چیزیں نکل گئی۔ پتہ نہیں کیسی گندی عورت کا خون میرے کپڑے پر پڑ گیا، اس طریقے کا کوئی جملہ ان کے زبان سے نکل گیا۔ نبی نے فرمایا محلن یا خالد، اے خالد خبردار، اپنی زبان کو لگام دو۔ لقد تابت توبۃ لو تابها صاحب محسن لغفر له، اے خالد اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر کوئی ڈاکو کوئی ڈاکہ ڈالنے والا بھی اگر توبہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس عورت کی بھی جنازے کی نماز پڑھائی ہے۔ اس کو توبہ کہتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ جب گنہگار اپنے گناہوں کے احساس کے بوجھ کے تلے دب جائے اور اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کوئی کھلواڑ نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں، توبہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ جب تک انسان کو اپنے گناہوں کا احساس نہ ہو، جب تک اپنے گناہوں کی زندگی پر شرمندگی نہ ہو، ندامت نہ ہو، جب تک اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو نہ بہتے ہوں، تب تک توبہ کا کوئی مطلب نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، اگر انسان نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کسی کی زمین ہتھیا لی، کسی کا مال ہڑپ لیا، کسی کے ساتھ چیٹنگ کر لی، بے ایمانی کر لی، فراڈ کر لیا، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا، کسی کے مکان پر تجاوز کر لیا، تو یہ وہ گناہ ہے جو صرف توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگا، جو صرف اللہ کے سامنے رونے سے معاف نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے حقوق العباد پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو وہ حق آپ کو دینا پڑے گا۔ دنیا میں پیسے کے بدلے آپ پیسہ دیتے ہیں۔ یہ نیپال بارڈر کا علاقہ ہے، میں نے دیکھا چندے میں نیپال کا بھی کچھ پیسہ نظر آ رہا ہے۔ بارڈر کے علاقوں میں نیپال کا پیسہ بھی چل رہا ہے، انڈیا کا پیسہ اس پار چل رہا ہے، ادھر کا پیسہ اس پار چل رہا ہے بارڈر کے علاقے میں۔ لیکن آپ انڈیا کا پیسہ سعودی عرب میں لے کے جائیں نہیں چلے گا، وہاں ریال چلے گا۔
दुबई आप लेके चले जाए, वहां आपका इंडिया का पैसा नहीं चलेगा, वहां दिरहम चलेगा। कुवैत में आप चले जाएं, वहां दीनार चलेगा। अमेरिका में चले जाएं, वहां डॉलर चलेगा। ब्रिटेन में आप चले जाएं, वहां पाउंड चलेगा। आप दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में चले जाएं, वहां उनकी करेंसी चलती है। मेरे प्यारे साथियों, आखिरत में जब मरने के बाद हम अल्लाह के यहाँ जाएंगे तो वहां दुनिया का माल और दुनिया की दौलत और दुनिया की करेंसी नहीं चलेगी, वहां करेंसी चेंज हो जाएगी। अगर दुनिया में हमने किसी का माल हड़पा है, किसी की जमीन हड़पी है, किसी बहन बेटी के साथ हमने उस ज्यादती की है और उसका हक मारा है, तो कयामत के दिन हमें अपनी नेकियों से हाथ धोना पड़ेगा। कोई हमारी नमाज लेके चला जाएगा, कोई रोजा लेके चला जाएगा, कोई तरावी लेके चला जाएगा, कोई हज लेके चला जाएगा, कोई उम्रा लेके चला जाएगा, और उसके बाद भी अगर हकदार खड़े होंगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सुम्मा उखिज़ मिन सय्यिआतिहिम, फिर उनके गुनाहों को लेकर के हमारे नामे अमाल में डाला जाएगा। और इंसान जो दुनिया से नेकी का पहाड़ लेके गया था, अगर हुकूकुल इबाद का मामला गड़बड़ है तो हालत ये हो जाएगी कि गुनाहों से लथपथ होकर के जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर सच्ची तौबा करना चाहते हो हुकूकुल इबाद से, तो दुनिया में हक दे दो, हक दे दो। और अगर किसी को ज़बान से तकलीफ पहुंचाई है तो जाकर के माफी मांग लो, उसके बगैर अल्लाह ताला क्या माफी मिलने वाली नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा यौमल क़ियामह, तुम्हें क़यामत के दिन हकदारों को उनका हक देना पड़ेगा। हत्ता युक़ादल शातिल जलहाई मिनश्शातिल करना, यहाँ तक कि अगर बगैर सींग वाली बकरी को सींग वाली बकरी ने मारा है, अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा है तो उसका भी क़िसास लिया जाएगा, उसका भी बदला लिया जाएगा। क़यामत के दिन उसका भी क़िसास लिया जाएगा। मेरे साथियों, इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह से सच्ची तौबा करो। और सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53 हमें उसी की दावत दे रही है। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर करके अपनी जानों पर जुल्म किया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। आगे रमजान आ रहा है, अगर आप तौबा करना चाहते हैं, अगर अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते हैं, अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं, रमजान से अच्छा कोई मौका नहीं है। रमजान हमारी जिंदगी में चेंजिंग लाता है। सुबह 4 बजे उठ करके हम आम दिनों में कुछ खाते नहीं है, लेकिन रमजान में उठ करके सहरी खा रहे हैं। दोपहर का खाना हम रोजाना खाते हैं, रमजान में दोपहर का खाना क्या होता है हम भूल जाते हैं। हम दोपहर में कुछ नहीं खाते हैं, हम शाम को 5 बजे इफ्तार कर रहे हैं। रमजान ने हमारे खाने का टाइम चेंज कर दिया, हमारे पान पीने का टाइम चेंज कर दिया, हमारे सोने का टाइम चेंज कर दिया। जो रमजान हमारे खाने पीने सोने का टाइम चेंज कर सकता है, वो रमजान हमारे गुनाहों की दुनिया को भी चेंज कर सकता है। अगर कोई शराब पीता है, आए सच्ची तौबा करे कि इस रमजान से मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। कोई सिगरेट पी रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई ज़िना कर रहा है, आए और इस रमजान में अल्लाह से सच्ची तौबा करे, अल्लाह अब मैं ज़िना के करीब नहीं जाऊंगा, मैं शराब के करीब नहीं जाऊंगा, मैं हराम काम के करीब नहीं जाऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, रमजान एक बेहतरीन मौका है अल्लाह से सच्ची तौबा करने। और इसीलिए रमजान के आखिरी अशरे में जो एक रात आती है, जिस रात को अल्लाह ने खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों से अफजल कहा है। 1000 महीना कितना होता है? 84 साल। एक रात की इबादत 84 साल से भी बेहतर है, उससे अफजल है वो रात रमजान के आखिरी अशरे की कोई रात है। हजरत आयशा ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, अरअयता इन अलिमतु अय्य लैलतिन लैलतुल क़द्र, ऐ अल्लाह के नबी अगर मुझे पता चल जाए कि कौन सी रात कद्र की रात है, अगर मुझे मालूम हो जाए कि कौन सी रात शब कद्र है, मैं उसमें क्या पढ़ूंगी? आपने फरमाया, ऐ आयशा तुम ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला है, तू माफी को पसंद करता है, मुझको भी माफ कर दे। कितनी प्यारी दुआ है। रमजान के आखिरी अशरे में ताक रातों में हम अल्लाह से ये दुआ कर रहे हैं। हम अल्लाह से कारोबार नहीं मांग रहे हैं, जायदाद नहीं मांग रहे हैं, खेत खलिहान नहीं मांग रहे हैं,
بچوں کی تندرستی نہیں مانگ رہے ہیں، بیوی کی صحت نہیں مانگ رہے ہیں، ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ تم معاف کرنے والا ہے اور تم معافی کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ تو قرآن میں بار بار کہتا ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، اے میرے بندو تم معاف کر دو زیادہ بہتر ہے، تم بدلہ لے سکتے ہو، تم انتقام لے سکتے ہو، مگر معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے۔ اے اللہ تو قرآن میں بار بار یہ اعلان کرتا ہے میرے بندو معاف کر دیا کرو، میرے بندو درگزر کر دیا کرو۔ اے اللہ انک عفو، تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ میں بھی تیرا پاپی بندہ ہوں، میں گناہوں کی گٹری لے کے آیا ہوں، میں گناہوں کی پوٹلی لے کے آیا ہوں۔ اے اللہ رمضان کی طاق راتوں میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہوں، اے اللہ تو میرے پاپوں کو معاف کر دے، مجھے درگزر کر دے۔ یہ دعا بھی میرے پیارے ساتھیوں ہمیں سکھا رہی ہے کہ رمضان کا بہت اہم کام کیا ہے، ہم توبہ کریں۔ اور بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان میں 14 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، بیوی کے پاس نہیں جاتے ہیں، حلال چیزوں کو اللہ کے حکم پر چھوڑ دیتے ہیں لیکن حرام چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ اگر آپ 14 گھنٹے حلال چھوڑ سکتے ہیں اللہ کے حکم پر تو حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یہی تو ٹریننگ دے رہا ہے رمضان، یہی تو ٹریننگ دے رہا ہے روزہ کہ اگر آپ فجر سے لے کر کے مغرب تک کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، بیوی حلال ہے، اگر آپ حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں تو اے شراب پینے والے تو شراب کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ اے زنا کرنے والے تو زنا کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ اے حرام ریلیشن شپ میں اپنی زندگی برباد کرنے والے، اپنے بیوی کو دھوکہ دینے والے شوہر، اپنے شوہر کو دھوکہ دینے والی بیوی، تو کیوں نہیں حرام رشتے سے تو توبہ کر سکتی ہے؟ اگر تو اللہ کے حکم پر حلال کو چھوڑ سکتی ہے تو حرام کو کیوں نہیں چھوڑ سکتی؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے میرے ساتھ؟ ہم جب رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، گرمی کا موسم ہوتا ہے، ابھی تو فروری میں رمضان شروع ہو رہا ہے، ہم نے تو اپریل اور مئی میں بھی رمضان دیکھا ہے، سخت گرمی میں بھی ہم نے رمضان کا روزہ رکھا ہے۔ جب گرمی میں روزہ آتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح فجر کے ٹائم ہم نے سحری کی، ظہر کا ٹائم آیا ہم مسجد میں آئے، وضو بنانے کے لیے ہم نے پانی منہ میں ڈالا، کلی کے لیے پانی منہ میں ڈالا، حلق بالکل سوکھ کے کانٹا بنا ہے، پانی منہ میں گیا ہے، پانی کے 2-4 قطرے اگر حلق کے نیچے ڈال لے کون دیکھنے والا ہے؟ کوئی کیمرہ تو نہیں لگا ہے یہاں پہ، ہمارے بغل والے کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ ہم کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈال رہے، پانی اندر جا رہا ہے، اس کو بھی نہیں پتا چلے گا۔ لیکن غور کیجئے کون سی طاقت ہے میرے ساتھیوں، پانی منہ میں جا رہا ہے مگر باہر آ رہا ہے، حلق کے نیچے آپ اترنے نہیں دیتے ہیں۔ اسی کا نام تقویٰ ہے اور رمضان یہی تقویٰ ہمیں سکھاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو یہ رمضان تمہیں تقویٰ سکھانے کے لیے دیا گیا ہے، یہ روزہ تمہیں تقویٰ سکھا رہا ہے، یہ تقویٰ کی ٹریننگ دے رہا ہے۔ میرے ساتھ عصر کا ٹائم ہو گیا،